بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی فتح و نصرت اور اعلاء کلمت الحق کے لیے اللہ پاک ہر دور میں اپنے کچھ بندوں کو منتخب فرماتا ہے، جن میں ایک نام عظیم مجاہد اسلام، عاشق رسول، سلطان الاسلام والمسلمین، محی العدل فی العالمین، خادم الحرمین الشریفین، الملک الناصر، ابو المظفر، سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قلعہ تکریت ضلع صلاح الدین عراق میں 532 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثرت سے تلاوت قرآن کرتے اور جب تلاوت قرآن سنتے تو آنسو بہاتے۔ امام مقرر کرنے کے لیے بھی آپ نے یہ شرط رکھی ہوئی تھی کہ وہ قرآن عظیم کے علوم کا جاننے والا، متقی اور پرہیزگار ہو۔ ایک دن آپ کہیں سے گزر رہے تھے کہ ایک بچہ اپنے والد کے سامنے بہترین انداز میں تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ آپ نے اعزاز کے طور پر ان دونوں باپ بیٹے کے لیے ایک زمین کو وقف کر دیا تاکہ اس میں کاشت وغیرہ کے ذریعے سے وہ اپنا گزر بسر کر سکیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی علم دوست تھے، علماء کی بہت زیادہ عزت کرتے، ان کے لیے عاجزی کرتے اور ان کی ہم نشینی اختیار کرتے۔ پیچیدہ شرعی مسائل کے حوالے سے علماء کی باہمی گفتگو میں لازمی شریک ہوتے، جس کی بدولت شریعت مطہرہ کے کئی احکام اور ان کے دلائل جان لیتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی دین اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرتے گزری۔ حرمین شریفین کی حفاظت، مدارس اور خانقاہوں کا قیام اور اس طرح کی دیگر بہت ساری دینی خدمات آپ کی زندگی کا حصہ تھیں۔ آپ کی چند دینی خدمات سنیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کئی مدارس تعمیر کروائے، جن میں سے المدرسۃ الصلاحیہ، جسے تاج المدارس اور اعظم المدارس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قرافہ صغرا مصر میں المدرسۃ المجاورۃ للامام الشافعی، قاہرہ میں المدرسۃ المجاورۃ للمشہد الحسینی، المدرسۃ للحنفیہ جو بعد میں السیوفیہ کے نام سے مشہور ہوا، المدرسۃ لابن زین التجار للشافعیہ جو کہ بعد میں شریفیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ نیز مصر میں المدرسۃ للمالکیہ بھی بنوایا جو بعد میں قمحیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ ان کے علاوہ دیگر کئی مدارس کا قیام عمل میں لایا گیا اور ساتھ ہی ہر مدرسے کے لیے الگ الگ زمین وقف کی تاکہ اس سے حاصل ہونے والی پیداوار سے مدارس کا نظام بہترین انداز میں چل سکے۔ اسی طرح لوگوں کی روحانی تعلیم و تربیت کے لیے کئی خانقاہیں بھی تعمیر کرائیں۔ انہی میں سے مصر کی مشہور خانقاہ سعید السعداء بھی ہے، جبکہ جسمانی امراض کے علاج کے لیے شفا خانے بھی تعمیر کروائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی مثالی تھا، خصوصاً جہاد میں شامل مسلمانوں کی حد درجہ مدد کرتے۔ جس مجاہد کا گھوڑا مارا جاتا یا زخمی ہوتا، اس کے بدلے اسے عمدہ گھوڑا دیتے اور دیگر عطاؤں سے بھی نوازتے۔ اپنی ذات کے لیے کچھ بچا کر نہ رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ آخری وقت تک آپ پر زکوٰۃ فرض نہ ہوئی۔ بسا اوقات دشمن سے لڑنے کے لیے بھی ان کے پاس اپنا گھوڑا نہ ہوتا، کسی سے عاریتاً لے لیتے اور جب اترتے تو مالک آ کر اپنا گھوڑا لے جاتا۔ جن دنوں مسلمان عکا کے مقام پر دشمن کے ساتھ جہاد میں مصروف تھے، صرف انہی دنوں میں اونٹوں کے علاوہ 18,000 گھوڑے اور خچر، بے شمار کپڑے اور اسلحہ آپ نے مجاہدوں میں تقسیم کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور حکومت سے پہلے مکہ مکرمہ میں یہ قانون تھا کہ جو بھی حج کرنے جاتا تو اس سے کچھ رقم بطور ٹیکس لی جاتی، جو ادا نہ کر پاتا اسے قید کر لیا جاتا، یوں وہ حج کی ادائیگی سے محروم ہو جاتا۔ آپ نے حاجیوں سے لیا جانے والا یہ ٹیکس ختم کروا دیا اور اس کے بدلے امیر مکہ، اہل مکہ اور وہاں کے مجاوروں وغیرہ کے گزر بسر کے لیے ہر سال 8,000 اردب، تقریباً 15,120 من غلہ مکہ مکرمہ بھجوایا کرتے۔ روزہ اقدس سے جسم اطہر نکالنے کی ناپاک جسارت ایک مرتبہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں ہوئی۔
جسے سلطان نے ناکام بنا دیا تھا، لیکن کڑک اور شوبک کے غیر مسلموں نے 578 ہجری سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں دوبارہ یہ ناپاک ارادہ کیا کہ معاذ اللہ عز و جل حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ کو توڑ ڈالیں اور قبر منور سے جسم مقدس نکال لیں۔ اس کے لیے ان لوگوں نے اب کی بار چھپ کر نہیں بلکہ کھلم کھلا ایک لشکر مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی اطلاع ملتے ہی مسلمانوں کا ایک لشکر ان کے پیچھے روانہ کیا۔ ابھی لشکر کفار مدینہ پاک سے ایک دن کے فاصلے پر تھا کہ مجاہدین اسلام نے ان ناپاک لوگوں کا پاک شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی کام تمام کر دیا۔ اسلام دشمن عناصر نے 492 ہجری میں بیت المقدس پر قبضہ جمانے کے لیے 70,000 سے زیادہ مسلمانوں کا خون بہایا اور پھر مسلسل بیت المقدس پر قبضہ جمائے رکھا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیت المقدس آزاد کروانے کا ارادہ کیا اور کئی کوششیں بھی کی، لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور آپ 569 ہجری میں دنیا سے چل بسے۔ آپ کے اس ارادے کی تکمیل آپ کے ہی تربیت یافتہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 583 ہجری میں کی۔ غیر مسلموں کی طرح وہاں خون ریزی کر کے نہیں بلکہ وہاں موجود غیر مسلموں کی خواہش کے مطابق ان سے صلح کی اور بیت المقدس واپس لے لیا۔ اسلام کے لیے آپ کی سچی کڑن اور کوششوں کی بدولت اللہ پاک کے کرم سے کئی قلعے اور علاقے آپ نے فتح کیے اور وہاں اسلام کا پرچم شان و شوکت سے لہرایا۔ ان مفتوحہ علاقوں میں بیت المقدس کے ساتھ ساتھ اسکندریہ، دمشق، حلب، کیساریہ، صفوریہ، طور، حیفا، کرک، شغر، غزہ، انترتوس، بلانتس، بکاس، جبیل، سرمانیہ، برزیہ، دربسان، بغراس، تبریہ، اسقلان، بیروت، سیدہ، تبنین، نابلس، لازقیہ، عکا، کوکب وغیرہ کے علاقے بھی شامل ہیں۔ بحالت مرض 27 صفر المظفر بروز بدھ 599 ہجری کو دمشق کے قلعہ میں شیخ ابو جعفر سے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہوئے آپ کا وصال با کمال ہوا۔ قبر مبارک المدرسۃ العزیزیہ نزد اموی جامعہ مسجد دمشق میں ہے۔ علامہ مجیر الدین حنبلی علیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کے پاس دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دینی کارناموں کی بدولت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی اعظم الملوک یعنی سب سے بڑے بادشاہ ہیں۔ اسلامی بادشاہوں میں ان جیسا کوئی نہیں، نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔